ہماری فضل اور بزرگی جلال کے لیے آمین آمین ہاللویا 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 پریز گاڈ. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک بار پھر فضل بخشا ہے کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں. آج جو باتیں ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہیں وہ ہے ہماری چوائس کے تعلق سے، ہمارے فیصلے کے تعلق سے کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں. اور بہت ضروری ہیں ہمارے فیصلے، اور سب سے بڑا فیصلہ آج جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، مسیحی ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے ہمیں ایک فیصلہ لینے کی ضرورت ہے. آمین. اور وہ فیصلہ یشوع اور اس کی قوم نے لیا ہے. آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک چوائس لی ہے، اپنی زندگی میں ایک ڈیسیژن لیا ہے. آمین. آئے ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب اور اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت تک میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. آئے ہم مل کے دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، اور بڑا ہی دھیان سے ہم نے سننی ہے باتیں کہ خدا کا روح ہم سب سے کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. آمین. آئے ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب اور اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں سے 18ویں آیت تک. اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے اس کی پرستش کرو، چن لو. خواہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، اور اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے. تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارے خدا ہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا. اور خداوند نے سب قومیں یعنی اموریوں اور جو اس ملک میں بسے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا. سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. آمین 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 ہاللویا پریز گاڈ. انگلش کی بائبل میں لکھا ہے می اینڈ مائی ہاؤس ہولڈ سرو دا لارڈ. آمین. لیکن اردو کی بائبل میں لکھا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ، رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم خدا کی پرستش کریں گے. آمین. یشوع پبلکلی اناؤنس کر رہا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اونچی پہاڑی پر کھڑا ہے، اور وہ اس اونچی پہاڑی پر کھڑا ہو کر اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، اپنے لوگوں سے کلام کر رہا ہے کہ آج کے دن ہی تم کیا کر لو، اپنی زندگی میں فیصلہ کر لو، چن لو. کیا تم اپنے زندہ خدا کی پرستش کرو گے یا اپنے باپ دادا کی طرح جو بڑے دریا کے کنارے جنہوں نے غیر معبودوں کی، جنہوں نے معبودوں کی، جنہوں نے بتوں کی، جنہوں نے اپنی ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں کی پرستش کی ہے، ان کی طرح تم ان کی پرستش کرو گے. لیکن میرے اور میرے گھرانے کی بات رہے، اور ہم خدا کی کیا کریں گے؟
प्रस्तिश करेंगे। आमीन। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है कि हमारा डिसीजन सबसे पहला क्या होगा। हमारा फैसला जिंदगी का ये होता है कि सानू नौकरी कहती करनी, हमें बिजनेस कैसा करना, हमें काम कैसे करना है, हमें कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो हमारे और हमारे घराने के लिए जबरदस्त हो, हम तरक्की करें। लेकिन जो सबसे मेन जरूरी बात है, जो सबसे मेन जरूरी डिसीजन है, वो हम छोड़ देते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम यशवा ही की किताब और उसके 8वें बाब पे देखते हैं तो वहां खुदा जो है यशवा से कलाम कर रहा है और खुदा यशवा से कह रहा है कि यशवा तू मत डर, तू हरासा ना हो, अपने साथ कुछ आदमी ले जा और मैं इसी वक्त इन आदमियों को, इस कौम को तेरे सामने चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। क्यों खुदा उससे कह रहा है? क्योंकि उसने अपने दिल में फैसला कर लिया है। आमीन। दाऊद, उसने अपनी जिंदगी में फैसला किया हुआ, उसने अपनी जिंदगी के डिसीजन ले लिया हुआ है कि मैं कौमों के सामने क्या करूंगा, अपने खुदा के बड़े कामों का इकरार करूंगा, बयान करूंगा। आमीन। और पिछले संडे जो हमने खुदा के कलाम में से सीखा इब्राहिम के ताल्लुक से कि खुदा ने इब्राहिम से क्या किया, कहा कि मैं तेरा एक बहुत बड़ा क्या हूं, अजर हूं। इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, चॉइस कर लिया उसने। खुदा ने इब्राहिम से कहा है कि तू अपने नातेदारों को छोड़, अपनी इस नौकरी को छोड़ दे। क्या हमें अगर खुदा कहे कि तेरी 3 लाख सैलरी इस जॉब को छोड़ दे या इस मुल्क को छोड़ दे और वापस अपने मुल्क चला जा, क्या हम ऐसा करेंगे? कितने परेशान हो जाएंगे, हम रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे। खुदा मुझसे कह रहा है तू मेरे लिए इस नौकरी को छोड़ दे या ये सारे काम छोड़ दे। बहुत मुश्किल फैसला है ये अनदेखा एतबार है, हवा में तीर चलाने वाली बात है ये कि हम खुदा की बात मान लें। अनगाइडेड मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा। क्या होते हैं अनगाइडेड मिसाइल? वो ऐसे मिसाइल होते हैं जिनको छोड़ दिया जाए, कोई डायरेक्शन नहीं, उस वक्त हमें इस तरह की सूरत नजर आती है, कोई गोल नजर नहीं आता। लेकिन ये खुदा के बंदों ने फैसला ले लिया अपनी लाइफ में कि मैं और मेरा घराना खुदा की परस्तिश करेंगे। आज हमें जरूरत है इस बात की, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने हाथ पांव चलाना शुरू कर देते हैं, हम अपना जोर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां तो खुदा का कलाम जो है वो हमें जोर लगाने की बात ही नहीं कह रहा। यहां तो वो कह रहा है कि बोझ के थके मांदो किधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, अपना बोझ मुझ पर लाद दो और जो मेरा जुआ है, जो नरम और क्या है, मुलायम है, वो क्या कर लो, अपने ऊपर ले लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपना भी बोझ अपने उत्ते, लोगों का भी, अपने आस पड़ोस का भी, सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं।
لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ خدا یسوع مسیح اس نابینا سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس کنویں کے پاس ایک سامری عورت بیٹھی ہے، وہ ڈیسیژن اپنا کیا لے رہی ہے، وہ اپنی چوائس کیا لے رہی ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں کیا کرتا؟ کیا کرتا؟ میں تجھے زندگی کا پانی میں سے پلاتا۔ آمین۔ جس پانی سے نہ تو کبھی پیاس لگتی ہے، آمین۔ کیسی زبردست بات ہمارا خدا ہمیں کہہ رہا ہے۔ وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چوائس کیا کرتے ہیں، ہم چوز کیا کرتے ہیں، ہم سلیکٹ کیا کرتے ہیں۔ میں اور میرا گھرانہ خدا کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ ہمیں آج چوز کرنے کی ضرورت ہے، سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کروں گا۔ سب سے پہلے میں کیا کروں گا۔ یشوع اپنی بات کر رہا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے بزرگوں کو، اپنی قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، اور پھر اس نے اپنے لوگوں پر فیصلہ چھوڑ دیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ چاہے کتنی بھی مشکل ہو، چاہے کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بھی دکھ ہو، چاہے مجھے کتنی بھی جنگیں لڑنی پڑے، میں اپنے گھرانے کے ساتھ ہی خدا کی پرستش کروں گا۔ آمین۔ آج ہم اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا چوائس کرتے ہیں، کیا سلیکٹ کرتے ہیں۔ باغ عدن میں ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، آدم اور حوا سے خدا نے کلام کیا۔ خدا نے کہا کہ باغ کے بیچوں بیچ کیا ہے؟ ایک درخت ہے جس کو تم کھاؤ گے تو کیا ہوگے؟ ہلاک ہو جاؤ۔ اور دوسرا ایک اور درخت ہے جس کو تم کھاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا چوز کر رہے ہیں؟ وہ خدا کے اگینسٹ جا کے چوز کر رہے ہیں۔ ان کا ڈیسیژن، ان کی سلیکشن شیطان کی ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا ڈیسیژن بدل لیتے ہیں، اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ شیطان انہیں کیا کہتا ہے آ کر کہ تم مرو گے نہیں، بلکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا جیسے ہو جاؤ گے۔ ہم لالچی ہو جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ پہلے کیا کرو؟ میری بادشاہت کی کیا کرو؟ تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی فری میں، سارا کچھ ایویں ہی مل جائے گا۔ ہم اس کی بادشاہت کے لیے تو محنت ہی نہیں کر رہے، ہم اس کو پانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے محنت ہی نہیں کر رہے۔ ہم تو خوش کرنے کے لیے کس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہیں؟ جو ہمارا باپ اس دنیا میں ہے۔ وہ کون سا باپ ہے؟ وہ شیطان، اس کے کام، یا ہماری جابز، اس وقت تک پراسپیرٹی، اس وقت تک
برکت اس وقت تک سرفرازی نہیں ملے گی جب تک آپ کی زندگی میں خدا نہیں ہو، جیزس سینٹرڈ لائف نہیں ہوگی۔ اور ان کے اس فیصلے کی وجہ سے کیا آئی؟ موت آئی۔ ہم سب جانتے ہیں۔ اور وہ خدا کی حضوری سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے، خدا کی حضوری سے باہر نکل گئے۔ خدا نے اس سے کہا آدم سے کہ تو اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا اور یہ زمین تیرے لیے کیا کرے گی؟ کانٹے، اونٹ، کٹارے اگے گی۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے۔ ہم خدا کی حضوری میں نہیں آنا چاہتے، ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتے، ہم شارٹ کٹس کے اندر کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی بات ہے۔ کئی سالوں سے میں لوگوں کو دیکھتا رہا، لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہت میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی اور آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا یا کسی اور کے وسیلہ سے برکت آئے گی تو ممکن نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، یشوع یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے فیصلہ لے لیا۔ سب سے پہلے ابراہیم نے فیصلہ لیا ہے۔ ہمیں چوز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے اور ہمارے گھرانے کے لیے سب سے بیسٹ، سب سے پہلا فیصلہ، سب سے پہلا سٹیپ ہماری لائف میں یہ ہے کہ میں اور میرا گھرانہ خدا کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ تب وہ ہمارے روٹی تیل پانی پر کیا دے گا؟ تب تو شہر میں بھی مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تو اپنے گھر میں بھی مبارک ہوگا۔ آمین۔ تب خدا جو ہے وہ تمام مبارک بادیاں آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دے گا۔ آمین۔ ہم سب جانتے ہیں خدا کے کلام کو، ہم سب واقف ہیں خدا کے کلام سے، لیکن وہی بات اگین سے ریپیٹ کروں گا کہ ہم نے اپنے دلوں کو، اپنے کاموں کو شارٹ کٹ کی طرف مائل کیا ہوا، اپنے دلوں کو سخت کیا ہوا ہے ہم نے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ خدا کی آواز سن کر سرک جاتے ہیں، لیکن جو خدا نے انسان کو گوشت کا دل دیا وہ جو ہے صحیح نہیں۔ گوشت کا دل جو ہے وہ نہیں بدلتا۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کر لیں، ہم اپنا ڈیسیجن لے لیں، تب جو ہے خدا ہر وہ برکت ہمیں بخشے گا۔ آمین۔ کم سے کم محنت کرنی پڑے گی اور خدا بڑے سے بڑا کام ہمارے لیے کر دے گا۔ آمین۔ اور خدا ایسے کام کر دے گا جو نہ کبھی کانوں نے سنے، جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھے۔ آمین۔ ضرورت ہے کہ ہم کیا فیصلہ لے رہے ہیں۔ سب سے ضروری فیصلہ میں نے آپ سے بتایا جو یشوع لے رہا ہے، اور اس کی جو قوم نے لیا ہے، اور اس کی قوم نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے، اس کے لوگوں نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم غیر معبودوں کے سامنے جا کے جھکیں یا ان غیر معبودوں کی کیا کریں؟ پرستش کریں۔ خدا نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خدا نے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو یعنی ملک مصر میں سے، غلامی کے ملک میں سے، غلامی کے شہر میں سے ہمیں نکالا ہے۔ آمین۔ اور جن قوموں میں، جن رستوں سے
ہم گزر کے آئے ہیں، جن جن راہوں سے ہم نے گزرا ہے، جن جن جگہوں سے ہم گزرے ہیں، خدا نے ہمیں ان قوموں کے سامنے کیا رکھا ہے؟ محفوظ رکھا ہے۔ آمین۔ خدا نے ان کو بیابان میں آسمان سے من برسایا ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ خدا نے ان کے لیے دریائے یردن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن ہم جانتے بوجھتے سب کچھ سمجھتے ہوئے اسٹل اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے کھڑے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ پیچھے چلے گئے۔ کیونکہ ہم اپنے خدا کے ساتھ اس طرح سے نہیں چلے۔